میں یہی عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو، جس انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ شریعت کا مسئلہ سننے کے بعد پہلا کام یہ کرتا ہے کہ میں عمل کروں تو کیسے کروں۔ آپ کو اگر ڈاکٹر علاج بتائے، آپ کو ڈاکٹر اگر پرہیز بتائے، آپ ڈاکٹر سے بحث کریں گے یا اس پرہیز کے مطابق آپ یہ سوچیں گے کہ میں یہ چیزیں کیسے مہیا کروں، اس طریقے سے میں غذا کیسے تیار کروں، کھانا کیسے تیار کروں، یہ دوا کہاں سے لے کر آؤں، یا آپ ڈاکٹر سے بحث کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے اللہ کے بندوں کی صفات یہ بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ لوگ فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی فضول کاموں میں نہیں پڑتے۔ بہت سارے لوگ پچھلی قوموں کے اوپر بحثیں کرتے رہتے، فلانی قوم کا کیا ہوا، فلانی قوم کا کیا ہوا۔ قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ قومیں گزر چکی، ان نے جو اعمال کی انہی کے لیے ہیں، تم نے جو عمل کیا تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہونا، آپ سے اپنے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اتنا وقت برباد ہم لوگ کرنے کے عادی ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں پیسہ اللہ کی نعمت ہے وہاں وقت اللہ کی نعمت ہے۔ جو لوگ وقت کی بربادی لگاتے ہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو لوگ پیسے کو برباد کرتے اس کا نقصان برتنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر میں نے یہ فضول خرچی کر لی تو یہ پیسہ تو ہے نا میرے پاس، یہ تو تھوڑے سے پیسے ہیں، اگر میں نے اس کو اڑا دیے تو کیا ہوا۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے، بات یہ کہ یہ پیسہ، یہ وقت اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کو صحیح طرح استعمال کرو گے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس پیسے میں برکت ڈالیں گے، اور اللہ کی نعمتوں کو برباد کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو اڑاؤ گے، ضائع کرو گے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس پیسے میں بے برکتی ڈالتے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ دکھاوے کے اوپر پیسہ برباد کرتے ہیں، کتنا رزق ہمارے ہاں ضائع ہوتا ہے، کتنا پیسہ ہمارے ہاں برباد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، پیسہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ ڈریے اس بات سے کہ اس ناجائز اور غلط طریقے سے وقت کے استعمال اور ناجائز اور غلط طریقے سے پیسے کے استعمال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے برکتی آتی ہے وہ بے برکتی بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو ضائع مت کریں، اپنے وقت کو کام میں لگائیں، ایک ایک لمحہ کام میں لگائیں۔ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس جب سے موبائل آئے اور یہ اسمارٹ فون جب سے آئے، آپ مجھے بتائیے کتنا وقت ہمارا برباد ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مخلوق ہے ہر وقت میسیجز میں لگی پڑی ہے۔ میسیج ہو کام کے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اپنے تجارتی کاموں کے لیے ہو، گھریلو کاموں کے لیے ہو، ضرورت کے کاموں کے لیے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سارا دن فضول بحث بکواس، لا حاصل گفتگو، اس کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیے آپ۔ اگر آپ اس موبائل کو اٹھا کر دیکھیں، ہماری نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں اس موبائل کے چکر میں۔ غیر اخلاقی چیزیں دیکھنا، فضول کاموں میں لگنا، فضول چیزوں میں لگنا، خاص طور پہ جب بڑے لگتے ہیں تو بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو بڑے کیسے منع کریں گے اپنے بچوں کو اگر بڑے خود اس کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر انہی چیزوں پر لے کر بیٹھ گئے تو یقین مانیے ہمارے گھنٹوں کے گھنٹے صرف ہو جائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے کا تو ہمیں وقت نہیں ملتا، پوچھو وقت ہی نہیں ملا۔ اور کتنا وقت ہم قرآن کریم پڑھنے میں استعمال کرتے ہیں؟ 10 منٹ، 20 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اور موبائلوں کے اوپر میسج ادھر سے ادھر بھیجنے کے اوپر گھنٹوں نکل جائیں گے، اور کہیں گے تو کہے تو وقت نہیں ہے۔ جس چیز کی انسان کے دل میں اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے انسان وقت خود ہی نکالتا ہے اور نکلتا ہے، جس چیز کی اہمیت نہیں ہے اس کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ آج ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے گھروں کے برباد ہو گئے ہیں، تعلیمیں ان کی ختم ہو رہی ہیں، کھیلوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ کون کون سے بچوں کے گیم ہیں جنہوں نے بچوں کے ذہنوں کو ایسا کر دیا کہ ان کا ذہن ہر وقت اسی چیز میں لگا ہوا ہے۔ یہی حال آج بڑوں کا ہو رہا ہے۔ ہر چیز کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ہر چیز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے خیالات انسان کے دماغ کے اوپر گھنٹوں رہتے ہیں، جو چیز انسان دیکھتا، پڑھتا اور سنتا ہے۔ تو یہ آج ہمارے ہاں موبائل کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اب زندگی کا ایک حصہ بن گیا، لیکن غلط طریقے اس کے وہ انسان کی وقتوں کی وہ بربادی لگا رہے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں جو میں نے آیت قرآن پاک کی پڑھی والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم لوگ اب بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول چیزوں سے بچائیں۔ www.darsequran.com